ناظرین اکرام، ایک بار پھر سے آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مسائل زندگی میں۔ اب ان سوالوں کو پوچھنے جا رہا ہوں جو آپ نے ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے یا ٹیکس SMS کے ذریعے بھیجا ہے۔ مولانا صاحب، سب سے پہلا سوال ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کچھ خمس کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں سینڈ کرنا ہے، پلیز آپ مجھے اکاؤنٹ ڈیٹیل بھیج دیجئے۔ گزارش کرتا ہوں چینل ون سے کہ اسکرین پہ ڈسپلے کیا جائے، ساتھ ہی اسکین بھی ڈسپلے کر دے جس کے ذریعے آپ انشاءاللہ رقم پہنچا سکتے ہیں۔ بہت اچھا ہے۔ دیکھیے، یہ تو آپ ہومس کے پیسے بھیج رہے ہیں، لیکن نہیں، خود چینل ون کا آپ کو تعاون کرنا چاہیے ڈونیشن کے ذریعے بھی۔ جی، ہر گھر میں اس کے لیے آپ کو جتنے بھی گھر کی فرد ہیں سب کو چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا، چاہے وہ 5 10 ہی روپے روزانہ نکال کے آپ چینل ون کو بھیجیں، اس لیے کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے بے شک، اور بہترین خدمت انجام پا رہی ہے دین کی، لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہر گھر سے اس چینل کی مدد کی جائے، ڈونیشن کے ذریعے، سہم امام کے ذریعے، جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے مدد کریں۔ بغیر مدد کے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا ہے۔ جو بھی ترقی چینل ون کو مل رہی ہے آپ کی مدد سے ہے۔ جیسے بھی آپ مدد کر رہے ہیں، تمام ناظرین دیکھ کر، سن کر، پیسے بھیج کر مدد کریں اور خدمت کو قبول کریں انشاءاللہ۔ بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جاوید سر یہاں پر موجود نہیں ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے، فی الحال وہ چھٹی پر ہیں۔ ان کا سوال ایسا ہے کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک پرانی نظر ہے ایک نیک انسان کے وہاں پر، اب وہ جو منت تھی، جو نظر تھی، وہ کسی وجہ سے اب تک نہیں اتار پائی ہیں اور یا وہاں وہ پہنچ نہیں پائی ہیں، تو ابھی انہیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے یہ اتاریں اس نظر کو؟ دیکھیے، منت ماننا، نظر کرنا، یہ سب اگر شریعت کے دائرے میں ہے، قانون شریعت کے مطابق ہے، تب تو اس کو اتارنا، اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ یعنی جب انسان اپنے اور خدا کے درمیان قسم کھاتا ہے، یعنی نظر کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ للہ علیہ انا فلا کذا، یعنی خدا کے لیے میری گردن پر ہے کہ میں فلاں کام کو کروں، اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا، میں یہ نظر کرتا ہوں یا نظر کرتی ہوں۔ تو اگر اس طریقے سے صیغہ نظر کے ساتھ کوئی نظر کی جا رہی ہے تو اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ اور اگر صرف انسان نے منت مانا کہ میں فلاں مزار پہ جا کے یہ کام کروں گی اگر میرا کام ہو جائے، تو اس کا ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ بہرحال اگر ایسی کوئی منت تھی کہ جس کو آپ اب ادا کرنے سے نہیں، توانائی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو جس حد تک ادا کر سکتے ہیں اس کو ادا کریں۔ اور اگر شرعی نظر ہے، شریعت کے ساتھ ہے، تو پھر وہ نظر ادا نہ کرنے کی صورت میں اس کا کفارہ ادا کریں۔ 3 روز کفارہ ہے اس نظر کا، 3 روز روزہ رکھ لیں کفارہ نظر کی نیت سے، آپ کی نظر کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور آپ کا واجب ادا ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کسی لڑکی کے پیرنٹ سنی ہیں اور وہ لڑکی شیعہ ہو جائے تو اس کو کیا کوئی شیعہ فیملی ایکسیپٹ نہیں کرتی شادی کے لیے؟ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ خاندان سے ہوتے ہیں، ایسے کوئی پڑھ کر شیعہ نہیں ہوتا ہے۔ خداوند عالم کے بارگاہ میں جو انسان کے عمل قبول ہوتے ہیں وہ تقوی کے ساتھ ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہے وہی خدا کے نزدیک باکرامت ہے۔ قرآن کی دوسری آیت ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، صاحبان تقوی سے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اب اگر ایک انسان اس تقوی کے راستے پر آ کر اہل بیت کے راستے کو اس نے اختیار کر لیا ہے جی، اور وہ اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے دائرہ شیعت میں لے آیا، یعنی اسلامی شیعہ اثنا عشری بن گیا، تو اس کو قبول کرنے میں اس لڑکی کو یا اس لڑکے کو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا عقیدہ دیکھنا چاہیے، بالکل عمل کو دیکھنا چاہیے، شادی میں دین کو دیکھنا چاہیے ہمیں، کیونکہ سرکار رسالت مآب نے یہ فرمایا ہے کہ اگر انسان مال کو دیکھتا ہے تو مال فنا ہو جاتا ہے، جمال کو دیکھتا ہے تو خوبصورتی بھی عمر کے ساتھ ساتھ ڈھل جاتی ہے، لہذا انسان کو تقوی دیکھنا چاہیے۔ اگر انسان تقوی دیکھ رہا ہے تو اس تقوی کے مطابق انسان کو اپنا اپنی شریک حیات کو انتخاب کرنا چاہیے تقوی کی بنیاد پر۔ لہٰذا ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اگر شیعہ اثنا عشری سماج میں یہ خیال ہے کہ
کوئی قبول کر کے شیعہ نہیں بن سکتا. یہ بالکل غلط ہے, ہرگز ایسا نہیں ہے. ساتھ ہی ان کا اگلا سوال ہے, کیا سلمان فارسی کے پیرنٹس مسلمان تھے؟ خود سلمان فارسی سلمان محمدی تھے, دائرہ ایمان کے اس پر تھے. ان کے والدین کیا تھے ہمیں اس کی بحث نہیں کرنا ہے, اتنا معلوم ہے کہ مشرک نہیں تھے. بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فاطمہ زیدی جے پور سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے, پریگننٹ ہے اور وہ بہت مجبور ہو تو کیا طلاق ہو سکتا ہے؟ پلیز آپ سے گزارش ہے کہ وہ میرے سوال کا جواب دیں. پریگننسی کی حالت میں طلاق ہو سکتا ہے؟ خدا محفوظ رکھے. یہ جو طلاق کی بہرحال اگر ضرورت پیش آ رہی ہے, مجبوری کی حالت میں بھی اگر کوئی طلاق ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. حاملہ عورت طلاق لے سکتی ہے. بس یہ ہے کہ عام طور پر جب طلاق ہوتا ہے تو 3 مہینے کے بعد عدہ پورا ہوتا ہے, لیکن حاملہ عورت کے جب طلاق ہوتا ہے تو اس میں اگر حمل کی مدت اور 3 مہینے میں جو چیز نزدیک ہے وہ اختیار کرنا ہوگا. مثال کے طور پر اگر طلاق 7ویں یا 8ویں مہینے میں ہو رہی ہے تو 3 مہینہ عدہ رکھنا پڑے گا, اور اگر طلاق پہلے, دوسرے, تیسرے ہی مہینے میں ہو رہی ہے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ عدے میں رہے گی. اوکے, بہت شکریہ. بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کچھ پرابلم میں ہوں. میرے 3 مہینے کی بیٹی ہے اور میری بیٹی ہونے کے بعد سے شوہر ابھی تک اسے دیکھنے نہیں آئے اور نہ ہی مجھے لینے آئے ہیں. بولتے ہیں کہ تم خود سے آ جاؤ. ان کی ماں میرے خلاف بہت بھڑکاتی ہیں, میرے بارے میں مطلب اگینسٹ کرتی ہیں. میں ذرا اور میری وہ ذرا سی بھی قدر نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. میں بہت پریشان ہوں. پلیز آپ مجھے کوئی دعا بتائیے اور میرے لیے دعا کیجیے کہ جلد سے جلد میرے شوہر میرے پاس آ جائیں اور مجھے اور میری بیٹی کو محبت کریں. آپ کے حق میں بالکل دعا ہے, باقی آگے اس کا جواب دیں گے. آگا خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تمام ایسے حالات میں جو پیش آتے ہیں, دوریاں ہوتی ہیں, ان کو دور کرتے ہوئے خداوند عالم محبتوں کو ایجاد کرے. دیکھیے, ماں کی محبت اتنی زیادہ حاوی ہو گئی کہ بیوی کی محبت سے زیادہ. اس کے اوپر غور کیجئے. اگر انسان, مجھے نہیں معلوم کہ حقیقت کیا ہے, لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے کہ وہ ہم سے محبت نہیں کرتے, بچی سے محبت نہیں کرتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہوں کو دور کیجئے, رکاوٹوں کو دور کیجئے. انسان اگر محبت سے پیش آتا ہے تو اس محبت کی بنیاد پر جو انسان ناراض بھی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے, راضی ہو جاتا ہے. لہذا کوشش یہ کیجئے, دعاؤں سے زیادہ یہاں پر ضرورت ہے اخلاق کے ذریعے, باتوں کے ذریعے بات کر کے اس کو قریب لایا جائے. بالکل, صرف دعاؤں سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اور دعا کرنا بھی ہے تو ہر واجب نماز کے بعد پہلی دعا آپ یہی کیجئے کہ خدایا ہمارے درمیان رشتوں کو سنوار دے, محبتوں کو ایجاد کر دے. یقیناً آپ کی ہر نماز کے بعد اگر پہلی دعا یہی ہوگی تو چند دنوں کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیے نتیجہ سامنے آئے گا. اور میں یہاں پر اگر اس طریقے کے جو بھی حالات میں مبتلا ہیں, میں ان تمام مردوں سے بھی یہی کہوں گا کہ ماں کی محبت میں بیوی سے اپنے آپ کو دور نہ کریں. دونوں کا درجہ ہے, دونوں کی محبت ہے, دونوں کا حق ہے, دونوں کو ساتھ نبھانے کی کوشش کریں. نہ ماں کو چھوڑیں نہ بیوی کو چھوڑیں. بالکل, یہ دونوں جائز نہیں ہے. دونوں کا عذاب ہے کہ بیوی کی محبت میں آ کر ماں کو چھوڑ دیا جائے, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. ماں کی محبت میں آ کے بیوی کو چھوڑ دیا جائے, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. دونوں صورت میں انسان کو گناہ کی طرف نہیں جانا چاہیے, لیول کر کے رکھنا چاہیے, برابری کے ساتھ دونوں کے ساتھ ایک طریقے سے پیش آئیں. تمام وہ مرد جو ان حالات سے گزر رہے ہیں اپنے اور خدا کے درمیان فیصلہ کریں, اور خدا کے لیے آپ صاحب اختیار ہیں. اس طریقے سے اپنی بیویوں کو, اپنی بچوں کو, بچیوں کو اپنی محبت سے محروم نہ کریں. بہت شکریہ. ہلکا سا تناؤ پڑ گیا ہے لیکن ہم لوگ دعا کرتے ہیں, آگا نے مشورہ کیا ہے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد بہتر ہوں گے آپ کے رشتے. بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کشمیر سے ہوں, میری انگیجمنٹ ہوئی ہے مگر نکاح نہیں ہوا ہے اور میں بات کرنا چاہتی ہوں. کتنی حد تک بات کی جا سکتی ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر رشتہ طے ہو گیا, فون پہ بات ہو رہی ہے یا سامنے بات تو نہیں ہو سکتی, بہرحال محرم نامحرم کا مسئلہ آئے گا, لیکن فون پہ اگر بات ہو رہی ہے تو جس حد تک ضرورت ہے آپ بات کر سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اوکے, اگلا سوال ہے کہ
نکاح نہیں ہو رہا ہے، کوئی دعا بتا دیں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے شاید انگیجمنٹ آپ ہو کا کے۔ رشتہ طے ہو گیا ہے تو نکاح نہیں ہو رہا ہے، تو اس میں تو بات چیت کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہو رہا ہے نکاح. جی تو اس کو بات چیت کے ذریعے حل کریں، نہ یہ کہ ویسے عام طور سے جو شادی اور بیاہ میں رکاوٹیں ہیں، نہیں ہو پا رہا ہے، نکاح نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے میں ایک نماز بتاتا ہوں، اس کو ادا کریں. مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھے اسی نیت سے، خدا سے شادی کی درخواست کی نیت سے. پہلے دونوں رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور اس کے بعد دعا کرے. مولا کائنات نے عربی زبان میں دعا تعلیم کیا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خود انسان سمجھ کر اپنے حق میں خدا سے دعا کرے اس 2 رکعت نماز کے بعد. انشاءاللہ جلد از جلد رشتہ آئے گا اور انشاءاللہ رکاوٹیں دور ہوں گی. الہی آمین. بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جادو یا دعا تعویذ ہوتی ہے؟ کیا اس پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ کسی کو کام نہیں مل رہا ہے یا کام رک جاتا ہے یا بیمار ہو جاتے ہیں یا شادی نہیں ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے جادو وغیرہ کر دیا ہے، تعویذ کر دیا. اگر کیا ہے تو کیا اس کا اثر ہوتا ہے اور اس کا توڑ کیا ہے؟ کچھ اگر آپ بتانا چاہیں گے کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، دعا تعویذ وغیرہ یا جادو ٹونے سے؟ جادو کا تو ایک اثر ہوتا ہے، حقیقت ہے. قرآن مجید میں بھی جادوؤں کا تذکرہ ہے. جی موسیٰ کے دربار، فرعون کے دربار میں موسیٰ کے سامنے آئے جادوگر. تو جادو ایک حقیقی چیز ہے، لیکن یہ کہ اثر کتنا ہوتا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو شیطان دور رہتا ہے. جی بالکل. یہ سب شیطانی عمل ہیں. یہ جادو ہے، ٹونا ہے، تعویذ ہے، یہ سب جتنے بھی ٹوٹکا ہے، یہ سب جتنے سب شیطانی عمل ہیں. اگر کسی گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے تو اس گھر میں فرشتے آتے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا ہے فرشتے آتے ہیں. تو جب فرشتے آتے ہیں تو شیطان خود بخود دور رہتا ہے. تو یہ اس کا اثر انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو اس کے تعاقب میں رہتے ہیں، پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نہیں، میرا کوئی کام رک رہا ہے، مثال کے طور پر روزی میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے. خود ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کن چیزوں سے اپنے لیے فاؤنڈیشن بنائی، خود ہم نے کیا راستہ بند کر رکھا ہے. صلہ رحم ہم نہیں کرتے، رشتوں کو جوڑ کے نہیں رکھتے، رشتوں کو توڑنا، اپنے رزق کے دروازوں کو بند کرنا ہے. کرنے جیسا. ماں باپ سے بے احترامی کرنا، رزق کو، مشکلات کو اپنے سر پہ بلانا ہے. کوئی اپنی ماں کا احترام نہیں کرتا، کوئی باپ کا. رشتوں کو توڑنا، ماں باپ کی بے احترامی کرنا، یہ سب کسی کی بے عزتی کرنا، توہین کرنا، کسی کو ستانا، کسی کا مال غصب کر لینا، یہ سب چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو انسان کے لیے مشکلات کا دروازہ کھولتی ہیں. جس طریقے سے انسان نیک اعمال کے ذریعے رحمتوں کا دروازہ کھولتا ہے اپنے لیے، اسی طرح سے یہ سب چیزیں مشکلات کا دروازہ کھول جاتے ہیں. لہٰذا کسی کے اوپر ان چیزوں کا مجھے یقین ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے جو تعلیمات قرآنی پہ عمل کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت جس گھر میں ہوتی ہے، دعائیں پڑھی جاتی ہیں، وہاں پر جادو ٹونے ٹوٹکے کا اثر نہیں ہوتا. یہ خود انسان کا عمل ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں. تو وہ اتنا سوچنے لگتا ہے اس کے بارے میں، لوگ اور اگر پھر بھی اگر ذہن میں یہ خیال نہیں جا رہا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، تو علماء نے کہا ہے روایتوں کی بنیاد پر کہ سورہ ناس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. سورہ ناس پڑھیں زیادہ سے زیادہ، خود بخود یہ اثر دور ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ حل کرے. آپ کی جو بھی پریشانی ہے اس کے لیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب ہمارا یہ سوال ہے، ہم لکھنؤ ڈالی گنج سے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ہندی جانتے ہیں، تو کیا ہم ہندی میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں اور اپنے مرحومین کو بخش سکتے ہیں؟ کوشش یہ کرنا چاہیے ہر انسان کو عربی زبان جو قرآنی زبان ہے، الہی اور خدائی زبان ہے، اس کو سیکھے اور اس میں قرآن کو پڑھے. لیکن اگر کوشش کے بعد بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر نہیں آ پا رہا ہے تو ہندی میں ہم پڑھ رہے ہیں قرآن، تو ہندی میں قرآن کو، عربی کے قرآن کو عربی بھی پڑھیں، ٹرانسلیشن بھی پڑھیں اور اس کو پڑھ کے ہدیہ کریں. بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میرا نام مہک ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ میرا ذہن بہت کمزور ہے، حافظہ کمزور ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے وضو بھی 4 سے 5 بار کرنا پڑتا ہے اور نماز بھی 2 بار پڑھنی پڑتی ہے. ذرا اس کے لیے کوئی دعا بتائیے جس سے میرا ذہن مضبوط ہو جائے. سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ ایک کام کریں اور ایک کام نہ کریں. پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں.
جتنا ہو سکے قرآن کو پڑھیں، اس سے انسان کی یادداشت مضبوط ہوتی ہے، حافظہ قوی ہوتا ہے، میموری شارپ ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے۔ اور دوسرا کام جو نہیں کرنا ہے، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو دور کریں، معمولی سے معمولی جھوٹ بھی نہ کریں۔ جھوٹ بولنے سے انسان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، ضعیف ہو جاتی ہے یادداشت انسان کی۔ تو یہ 2 کام کریں انشاءاللہ تعالی۔ قرآن پڑھیں زیادہ سے زیادہ، دیکھیے انشاءاللہ ایسے ہی ہو جائے گا۔ البتہ وضو کرنے میں جو یہ انسان آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں، تو یہ شیطانی عمل ہے۔ ایک بار وضو کیجئے پورا توجہ کے ساتھ، بسم اللہ کہہ کے، انشاءاللہ بھولیں گے نہیں۔ ورنہ یہ شک جو بار بار آتا ہے کہ یہ صحیح کیا نہیں صحیح کیا، یہ شیطانی عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بالکل، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہوپ فلی یو آر ویل۔ الحمد للہ وی آر ویل۔ آئی واز واچنگ دی پروگرام مسائل زندگی. تھینک یو ویری مچ. ماشاء اللہ it is a wonderful program. Thank you once again. Please keep it up. Just wanted to bring your attention that in today's program it was mentioned that white gold is permitted for the man. However, according to the website of Ayatollah Sistani, it is not allowed. وائٹ گولڈ مرد کے لیے جائز ہے، مسائل زندگی کسی پروگرام میں منشن کیا گیا تھا، پر انہوں نے دیکھا آیت اللہ سستانی کی ویب سائٹ پر ہے کہ نہیں الاؤڈ ہے۔ دیکھیے وائٹ گولڈ یا ریڈ گولڈ یا یلو گولڈ، یہ جو گولڈ کی الگ الگ قسمیں ہیں، گولڈ مرد کے لیے الاؤڈ نہیں ہے بالکل۔ لیکن ایک چیز ہے پلاٹین جو آتے ہیں، پلاٹینیم جو کہتے ہیں، یہ بھی تقریباً وائٹ گولڈ جیسے ہی ہے اور وائٹ گولڈ کی ہی قیمت کا ہے۔ تو یہ جو پلاٹین ہے یا پلاٹینیم جو کہا جاتا ہے، یہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ گولڈ نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے بارے میں بات ہوئی جی، پلاٹینیم جو ہے، یہ پلاٹین جو کہا جاتا ہے، یہ چیز جو ہے اس کو وائٹ گولڈ بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ لکھیں گے پلاٹین تو اس میں یہ گا وائٹ گولڈ ہے، یہ تو پلاٹین کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو وائٹ گولڈ ہے، اگر اس کے علاوہ کچھ ہے تو وہ الاؤڈ نہیں ہے وائٹ گولڈ، لیکن پلاٹین ہے تو وہ الاؤڈ ہے۔ گولڈ کوئی بھی کلر ہو لیکن الاؤڈ نہیں ہے۔ اوکے، چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم خمس کا پیسہ کسی لڑکی کی شادی میں دے سکتے ہیں، اس کو بتا کر دیں یا بنا بتائے دے دیں، یا بتانا ضروری ہے؟ خمس کا پیسہ 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سہم امام، دوسرا سہم سادات۔ سہم امام نہیں دے سکتے، سہم سادات دے سکتے ہیں، بشرطے کہ یقین ہو کہ یہ جس کو ہم دے رہے ہیں، جس لڑکی کو دے رہے ہیں، وہ سید ہے، اس کے سید ہونے کا یقین ہو، دوسرے حقدار ہونے کا یقین ہو، تب دے سکتے ہیں۔ کہ سید بھی ہے، حقدار بھی ہے، تو سہم سادات سے دے سکتے ہیں، سہم امام سے نہیں دے سکتے ہیں۔ اور بتانا ضروری نہیں ہے۔ یہ 2 شرطیں ضرور سامنے رکھیں، اول تو یہ کہ یقین ہو کہ سید ہے، اور دوسرے یہ کہ یقین ہو کہ حقدار بھی ہیں، تو ہم دے سکتے ہیں، بتانا ضروری نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مائی کوشچن از ان دی regards to the correct pronunciation of words in salat. مولانا صاحب یہ سوال ایسا ہے کہ ہم لوگ انڈین ہیں اور عربک کے جو غین ہے یا عین ہے یا سواد ہے یا زواد ہے یا را ہے، یہ سب برابر سے نہیں نکلتا ہے، ہماری زبان سے ادا نہیں ہوتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں ہماری نماز صحیح ہے یا نہیں ہے، یا ہمیں سیکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، یا ہماری نماز قبول ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں؟ یقیناً ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھیں۔ واجب ہے ہر انسان پر کہ نماز میں جو سورے پڑھے جاتے ہیں ان کے تلفظ کو، بولنے کو صحیح طریقے سے سیکھیں۔ کم سے کم سورہ الحمد اور ایک سورہ پڑھنا سیکھنا صحیح طریقے سے واجب ہے۔ نماز میں کم سے کم 2 سورہ پڑھنا واجب ہے، تو اس 2 سورے، ایک سورہ الحمد اور دوسرا سورہ مثلا قل هو اللہ یا انا اعطینا، جو بھی ہے اس کو پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا واجب ہے، سیکھنا واجب ہے۔ اب اگر انسان اس کو سیکھ رہا ہے اور بالکل عرب کی طرح سے اس کو نہیں تلفظ کر پا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سیکھنا چاہیے انسان کو، کوشش کرنا چاہیے انسان۔ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے صرف اتنا ہی لازم ہے جتنا وہ کوشش کر سکے، کوشش سے بڑھ کے کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر انسان کسی بھی زبان کا ہو، کوشش کرے گا تو کسی حد تک صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھ سکتا ہے، اور جتنا پڑھ سکتا ہے اتنا صحیح پڑھنے کی کوشش کر کے ہمیں سیکھنا واجب۔ ایکچولی یہ سوال جو ہے انڈینس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلتا زبان اوپر جانا ہے، نیچے جانا ہے، لیفٹ جانا ہے، رائٹ جانا ہے۔ تجوید ہے، عالمی اسلام میں مسلمانوں کے درمیان یہ علم رائج ہے، لہذا تجوید سیکھنا چاہیے۔ آج کل تو نیٹ کے اوپر سب کچھ موجود ہے، انسان سیکھ سکتا ہے۔ پوری کوشش اپنی کرے کہ صحیح طریقے سے کرے۔
مطلب نماز تو لیکن غلط نہیں ہے نا, نماز قبول ہے. نماز یہ ان کا اگر آخر میں انسان سوال ہے. جان بوجھ کے غفلت کر رہا ہے تو نماز غلط ہو جائے گی, کیونکہ نارملی ہم لوگ کا تھوڑا سا ہندی اور اردو مکس ہو جاتا ہے. جان بوجھ کے جان بوجھ کے صحیح اگر کر کوشش نہیں کر رہا ہے سیکھنے کی تو اور پڑھ رہا ہے غلط, تو غلط ہو جائے گی نماز. اوکے, چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے لیے محرم اور نامحرم کون ہے؟ اس کا کیا طریقہ ہے جاننے کا؟ محرم اور نامحرم جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے یعنی ایک چیز کہی جاتی ہے کہ جس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے وہ ہمارے لیے محرم ہے. بھائی سے, باپ سے, دادا سے, نانا سے, چچا سے, ماموں سے, یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے شادی نہیں ہو سکتی, تو یہ سب محرم ہے. اچھا, بھائی, باپ, دادا, چچا, ماموں, صحیح, ٹھیک ہے. یہ لیکن دوسرے جو ہیں بھائی ہیں, کزنس, یہ محرم نہیں ہے. بہنوئی, جو بہن کے شوہر ہیں وہ محرم نہیں ہے. اسی طریقے سے خالو محرم نہیں ہے, پھوپھا محرم نہیں ہے, یہ سب نامحرم ہے. اچھا, جی, لہذا جو محرم ہیں اس میں اسی طریقے سے یعنی انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو محرم ہیں ان سے انسان کی شادی نہیں ہو سکتی. یہ سمپل طریقہ ہے, جو محرم ہے جس سے شادی نہیں ہو سکتی وہ آپ کے لیے محرم ہے. محرم ہے. اوکے, اور باقی سب نامحرم ہے. سوائے ایک جگہ پر کہ اگر انسان کا بہنوئی ہے تو یہ نہیں سوچ سکتا کہ اس سے ہماری شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہماری بہن سے شادی ہو گئی ہے تو یہ ہمارے محرم ہو جائیں گے, تو ایسا نہیں ہے. وہاں پر یہ چیز الگ ہے. اوکے, وہ ایک الگ حکم کے ذریعے وہ کہ دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا, اس لیے وہ شادی نہیں ہے. ورنہ محرم کے اعتبار سے, کیونکہ اگر ہماری بہن سے جس کی شادی ہوئی ہے تو وہ خدا نہ خواستہ بہن مر جائے تو ہماری شادی ہو سکتی ہے. بالکل, جی, ٹھیک. تو اس لیے تو جس سے یہ ایک محرم اور نامحرم کو پہچاننے کا طریقہ ہے. بقیہ جو میں نے آپ کو بتایا سمپل سے چیز ہے کہ سب نامحرم ہیں, کوئی محرم نہیں ہے. بڑھتا ہوں سوال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ جو مجلس کے رقعے یا شادی کے کارڈ گھر میں آتے ہیں ان پر اہل بیت علیہ السلام کے نام لکھے ہوتے ہیں اور بسم اللہ وغیرہ لکھا ہوتا ہے, تو ان کارڈ کا کیا کرنا چاہیے آیت اللہ سستانی کے فتوے کے مطابق؟ احترام واجب ہے, اس کی بے احترامی نہیں کیا جا سکتا ہے. جس طریقے سے ہم قرآن مجید اور مذہبی کتابوں کو اہل بیت کے نام کو ہم بلندی پہ رکھتے ہیں, بے احترامی نہیں کرتے, بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے, تو اہل بیت کا نام اگر لکھا ہے, بسم اللہ لکھا ہے, تو اس کا احترام واجب ہے. اور ان رقووں کو بھی ہم نہیں, ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ان رقووں سے ان نام کو اتنا کاٹ لے, نکال کے اکٹھا کر کے کہیں سہرا دیں, کہیں دفن کر دیں. اچھا, اوکے. پورا رقعہ سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف جس جگہ پہ لکھا بسم اللہ لکھا ہے, اہل بیت کے نام لکھے ہیں. اچھا, ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ اس کو پین سے کاٹ دیتے ہیں, اس کے بعد پھینک دیتے ہیں. نہیں, ایسا صحیح نہیں ہے, پین کو کاٹنا نہیں ہے. یعنی وہ جو پرنٹ لکھا ہوا بسم اللہ, اس کو نکالیں, اس کو کاٹ کے, اس کو نکال کے, اس کو کہیں پہ دفن کریں, اس کو وہ کریں, اس کو کاٹ کے جو ہے صرف ایسا نہیں ہو سکتا. بڑھتے ہیں سوال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا میت کو کسی کے انتظار میں 2-3 دن تک رکھا جا سکتا ہے یا جلدی دفن کر دینے کا حکم ہے؟ میت جیسے ہی انتقال ہوا فوراً دفن کی فکر کرو, جلدی سے جلدی دفن کرو, یہ حکم کیا ہے. لہذا اب کسی کے انتظار میں رکھنا یہ ایک رسم و رواج ہے. شریعت کے لحاظ سے اس کا کوئی حکم نہیں ہے کہ کسی کا چہرہ دکھانے کے لیے کسی کی میت کو رکھا جائے. جی, البتہ اگر کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا جلدی دفن کرو تو فوراً دفن کرنا چاہیے. اوکے, اور یہ حدیث کے ذریعے جواب دیا ہے 3 چیزوں میں جلدی کرنا چاہیے. بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک سوال تھا کہ مولانا صاحب میری ایک دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, میں سب عمل انجام دیا ہے, اس کے لیے پلیز اس بات کا جواب دے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ایک دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی ہے, کافی ٹائم سے, کافی عمل بھی انجام دیا ہے. دعا نہ قبول ہونے کے اثرات میں ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ مانع ہوتا ہے, گناہ رکاوٹ بنتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے. لہذا ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے زبان سے, ہمارے کسی عمل سے, ہمارے کسی بھی کام سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو وہ گناہ ہماری دعا کی قبولیت میں بہرحال دعا نہیں قبول ہوتی. کوشش یہ کریں کہ اپنے اعمال کو دیکھیں, پھر بھی اگر ہم واقعاً الحمدللہ کوئی گناہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ صحیح ہے, پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو یہ یقین جانیں کہ مصلحت پروردگار سمجھتا ہے.
ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کے لیے مصلحت نہیں ہے، اس لیے وہ دعا آپ کے حق میں قبول نہیں ہو رہی ہے. جی. ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ایک جوان ہے، 20 سال کا جوان ہے، ابھی اس کو شادی کرنی ہے، 20-21 سال کا لڑکا ہے، اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، جس لڑکی کو وہ پسند کر رہا ہے، جس لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، بڑی دعائیں کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن رشتہ نہیں ہو رہا ہے، قبول نہیں ہو رہی ہے. عین ممکن ہے کہ وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو، خدا تو بہتر سمجھ رہا، لہٰذا نہیں قبول ہو رہی ہے. لہٰذا اگر کوئی دعا انسان کی قبول نہیں ہوتی تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی دعا اگر اس دنیا میں قبول نہیں ہو رہی ہے تو آخرت میں اس کا بہترین اجر ملے گا. روایتوں میں ہے کہ جب انسان آخرت میں اپنی جو دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی اس کا بدلہ دیکھے گا تو وہ حسرت سے کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. جی. انشاءاللہ کہ ہم اپنے نامہ اعمال کو صحیح کریں، اپنے اعمال کو صحیح کریں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں. میں صاحب بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف. یہ سوال ایسا ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ اگر بیوی سے ملاپ کے دوران تعلقات بنانے کے دوران دودھ منہ میں چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ کیا یہ مکروہ ہے یا حرام ہے یا کچھ اور ہے؟ مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ اس وقت جو بچوں کا سلسلہ بھی ہمارے بیچ میں نہیں ہے اس بات کا خیال رکھیں. اگر ایسا ہو جا رہا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آگا میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑا سوال ہے آگا، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بعد قیامت ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے؟ قرآن مجید میں یہ اعلان خداوند عالم نے بنی اسرائیل کی طرف سے کیا نا، جب انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرتن، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو انہی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے مجھے. تو اس دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا، آخرت میں کیا ہے؟ مولا کائنات نے یہ کہا کہ اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی لیکن دل کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں. مرنے کے بعد انسان قیامت میں خدا کا کوئی ایسا وجود نہیں ہے کہ جسے دیکھ سکے، لیکن خدا جس طریقے سے ابھی بھی ہماری رگ گردن سے زیادہ قریب ہے ویسے ہی مرنے کے بعد بھی قیامت میں بھی وہ قریب رہے گا. اب من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو نیک عمل انجام دیں. اگر نیک اعمال ہوں گے تو یقیناً خدا کو دیکھے گا وہ دل کی آنکھوں سے، لیکن ان آنکھوں سے نہیں. قبلہ آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ چینل کے پروگرام مسائل زندگی میں آئے اور بہترین طریقے سے پوچھے گئے سوالوں کے جوابات آپ نے ناظرین تک پہنچائیں. بہت شکریہ آپ کا. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے اور ہم اپنے اعمال کو اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ جیسے خدا کو پسند ہے خدا کے لیے انجام دیں. اور تمام دیکھنے والے، سننے والے اور سوال کرنے والوں سے معافی بھی چاہتے ہیں کہ اگر میں نے کچھ ایسی بات کہی ہو، لیکن خواہش یہی ہے کہ آپ ضرور سوال کریں اور سوال کرتے وقت یہ خیال کریں کہ خود آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور آپ کے سوال سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے. یہ زندگی کے مسائل کے یہاں پر پوچھیں جو ضروری ہیں روزمرہ کے. بالکل جنرل نالج اور تاریخ اور ان چیزوں کے سوال کو اس مختصر پروگرام میں جواب بھی نہیں دیا جا سکتا اور کوئی اس کا ظاہری اتنا فائدہ بھی سب کے لیے وقت ہونا ہے. جی بالکل ہونا چاہیے. اور ساتھ میں چینل ول کی خدمات کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو سراہیے اور جو ہو سکتا ہے اس کی مدد خاص کر کے مالی ڈونیشن سے، فائنینس ڈونیشن سے اس کی مدد ضرور کیجیے. بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین، اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. اس پروگرام کے اینکر جناب جاوید زیدی صاحب، اور آپ تمام سے اجازت لینا چاہوں گا. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ہم ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت بہت شکریہ.